محترم عبدالرشید صاحب آیت الکرسی کے تعلق سے دو اہم سوالات پوچھتے ہیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے بحیثیت مسلمان بہت اہم، ضروری اور فائدہ مند ہے۔ محترم عبدالرشید صاحب پوچھتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے کے کیا فضائل و برکات ہے، نیز فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ دیکھیے، آیت الکرسی قرآن کریم کی دوسری سورت یعنی سورہ بقرہ کے آخری حصے میں موجود ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل اور برکات صحیح روایات سے ثابت ہے۔ لہذا آپ اس ویڈیو کو خود بھی عمل کی نیت سے مکمل سنیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ آیت الکرسی کے تعلق سے میں 5 روایات آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی روایت جس کو حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نسائی کبریٰ میں درج کیا ہے، وہ لکھتے ہیں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو اس کے جنت میں داخل ہونے کے درمیان، یعنی اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان رکاوٹ صرف موت ہے، یعنی وہ شخص مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، لیکن آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل جو ہے اعمال میں سے وہ عمل ہے جو دائمی ہو، جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ تو لہذا معمول کے ساتھ مستقل طور پر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے، جو مشہور ہے کہ ایک پاؤں دنیا میں اور دوسرا پاؤں جنت میں ہے۔ تو لہذا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل آیت کون سی ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، کہ آپ اور اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، تو پھر میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا، یعنی جیسے ہم کسی کو شاباش دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، ابو المنذر، یہ ان کی کنیت تھی کہ تمہارا علم تمہیں مبارک ہو۔ دوسری روایت، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت میں موجود تھے، صحابہ کی جماعت میں ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے اعلیٰ اور افضل ترین قرآن کریم کی آیتوں میں سے کون سی آیت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ دونوں روایتیں مسلم شریف میں موجود ہیں۔ تیسری روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا، آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں۔ ایک فرشتے کو اس پڑھنے والے کی حفاظت کے لیے مقرر کرتے ہیں، جو چوری، ڈاکہ، شیطان کے وسوسے سے، ساحروں کے سحر سے، کاہنوں کے کہن سے، انہیں ہر پریشانی سے، مشکلات سے، مصائب سے، غم سے، ہم سے، درد سے، تکلیف سے، ذلت اور رسوائی سے اس پڑھنے والے کی حفاظت کرتا رہتا وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے۔ چوتھی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے زکات کے کھجوروں پر حفاظت کے لیے مقرر کر دیا کہ تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک رات میں حفاظت کے لیے مامور تھا، ڈیوٹی پر تھا، تو ایک شخص آیا، اس نے کچھ کھجور چرائے، صدقے کو کھجور، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ تم یہ چوری کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے اللہ کا واسطہ دیا کہ میرے اہل و عیال بھوکے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے ماں باپ بھوکے ہیں، لہذا اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دیجئے۔ تو مجھے اس پر ترس آ گیا، مجھے رحم آ گیا، اس کو میں نے چھوڑ دیا، اور میں نے واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ وہ کل پھر آئے گا، تو لہذا وہ حسب معمول پھر دوسرے دن چوری کرنے کے لیے آ گیا۔ تو میں نے اس کو پھر پکڑ لیا، اس نے پھر اللہ کا واسطہ دیا، تو مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سنایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کل پھر آئے گا، لہذا تیسرے دن پھر آ گیا۔ تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ آج میں نہیں چھوڑنے والا، آج میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور پیش کروں گا اور تمہیں سخت سزا دلاؤں گا۔ تو لہذا تو اس نے مجھے واپس کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایسی دعا سکھاؤں گا کہ جس سے پوری رات تمہاری حفاظت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کیونکہ صحابہ تو علم کے حریص تھے، بھلائی کے حریص تھے، خیر خواہ تھے، دل دادا تھے، وہ تلاش کرتے تھے علم کو۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، تم مجھے دعا سکھا دو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ لہٰذا اس شخص نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو پوری رات فرشتہ ہر طرح سے اس پڑھنے والے کی حفاظت کرتا رہتا اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو تھا وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ہمیشہ جھوٹ کی تلقین کرتا اور جھوٹ بولتا ہے، گناہوں پر ابھارتا ہے، لیکن یہ بات اس نے سچ کہی ہے۔ تمہیں پتا وہ کون ہے؟ وہ شیطان تھا بشکل انسان جو چوری کرنے کے لیے آتا تھا۔ تو اتنے فضائل اور برکات آیت الکرسی کے ہیں، ہم اس کو معمولی سمجھ کر بعض تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر بعض پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے شروع کب کیا ختم کب کیا۔ لہذا ترجمے کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور سمجھ کر تلاوت کرنی چاہیے، خاص کر ہم سونے سے پہلے اس کی تلاوت ضرور کریں۔ دیکھیں ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے تو ہے، لیکن تب کرتے ہیں جب وقت نکل چکا ہوتا ہے، جب کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں، کسی مشکل میں ہم پھنس جاتے ہیں، تب ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم جب تندرست ہو، صحت مند ہو، عافیت کے ساتھ ہو، تب سے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، جو مسنون دعائیں ہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد اور ویسے بھی حالات میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔